میں نے آپ کو کل کچھ سمجھایا تھا کہ قرآن جو ہے یہ کتابی شکل میں ہمارے پاس نہیں آیا، کتابی شکل میں لوح محفوظ میں ہے، ہمیں سنایا گیا ہے قرآن، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں اور ان کے دل میں علی قلبک لتکون من المؤمنین، سورۃ الشعراء کی آیات ہے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام نے آپ کے دل پر قرآن اتارا ہے. تو قرآن کی آیت کہاں جائے گی، کہاں فٹ آئے گی، یہ سب ان کے دل میں معاملہ ہو رہا ہے اور وہ سنا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. سورہ آل عمران میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑی عجیب بات کی گئی ہے. ان کے بارے میں کہا گیا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی ہی ہے جیسی آدم کی. اب ذرا سنیں، بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ خلقہ من تراب. دیکھو اگر عیسیٰ کی بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک ماں سے بچہ کیسا پیدا ہو گیا بغیر باپ کے، تو پھر آدم کی بات تو بالکل ہی سمجھ نہیں آنی چاہیے. نہ باپ ہے نہ ماں ہے، وہ تو دگنا مسئلہ ہے. یہاں تم اس مسئلے میں پڑے ہو کہ صرف ماں سے کیسے پیدا ہو گیا، وہاں تو نہ ماں تھی نہ باپ تھا. تو اسی طرح کی مثال ہے، لیکن اس میں ذرا اور گہرائی میں جائیے. عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر جب آیا ہے اس آیت میں جو ذکر آیا ہے، اس سے پہلے 6 دفعہ ذکر آ چکا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں. اگر آپ قرآن کو شروع سے پڑھیں اب تک، اس آیت تک، آل عمران کی آیت تک، عیسیٰ علیہ السلام کتنی دفعہ ذکر ہے ان کا؟ 6 مرتبہ. آدم علیہ السلام کا ذکر کتنی مرتبہ آ چکا ہے؟ 6 مرتبہ. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں عیسیٰ کی مثال آدم ہی کی طرح ہے، یہاں تک کہ عیسیٰ کی مثال بھی 6 دفعہ دی گئی ہے اور آدم کی بھی 6 دفعہ. اور اس کے بعد باقی قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال 18 مرتبہ مزید دی گئی ہے. اور اس کے بعد قرآن میں آدم علیہ السلام کا ذکر 18 مرتبہ مزید بعد میں ہے. مکمل 25 مرتبہ عیسیٰ اور مکمل 25 مرتبہ آدم علیہ السلام، اور درمیانی آیت 6 اس طرف 18 اس طرف. اور کہا گیا اللہ تعالیٰ کے ہاں عیسیٰ کی مثال آدم ہی کی جیسی ہے. ہاں 25 آئی تھنک 25، 6 اس طرف 18 اس طرف اور یہ بیچ میں رائٹ. تو جسٹ دا وے اللہ ٹاکس. اور یہ کیا ایک وقت میں پتا تھا کسی کو؟ کوئی کلام بول رہا ہو اس کو یاد رہے گا کتنی دفعہ عیسیٰ کا ذکر ہے؟ کسی صحابی سے پوچھ لو آدم کا ذکر کتنی دفعہ ہے قرآن میں، کیا وہ زبانی بتا دے گا آپ کو کہ آدم علیہ السلام کا ذکر 25 مرتبہ ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ اتنی مرتبہ؟ نہیں بتا سکتا. اب درمیان کی بات آئی تو ایک اور بات سنیں. میں نے سورہ بقرہ کے بارے میں آپ کو کل بتایا تھا کہ وہ مدینہ کی پہلی صورتوں میں سے ہے اور اس کی کچھ آیات بالکل سیرت کے آخر میں نازل ہوئی ہیں. یعنی پورا مدنی دور سورہ بقرہ کا کچھ نہ کچھ حصہ آتا رہا ہے. اچھا، اب تمام سورت نازل ہونے کے بعد اس سورت کی کتنی آیات ہیں؟ 286. 286. میں نے ٹھیک کہا 286؟ اوکے، ویری پراؤڈ، مائی مام ول بی پراؤڈ اگین. اوکے، 286 آیات. اچھا، اس سورت کی ایک آیت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. اب سوچنے کی کوشش کریں، یہ آیتیں جو نازل ہو رہی ہیں سورہ بقرہ کی، اس دوران کیا اور صورتوں کی آیتیں بھی نازل ہو رہی ہیں اور وہ اور مختلف صورتوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کون سی آیت کون سی صورت میں جائے گی، انہیں معلوم ہے. وہی کے ذریعے ان کو معلوم ہے کون سی آیت کہاں جائے گی. اب پورا قرآن جمع ہو چکا اور قرآن نازل ہو چکا. اب صحابہ نے پورا قرآن یاد کر لیا. اگر آپ صحابی سے بھی جا کے پوچھیں، کسی حافظ سے جا کے پوچھیں صحابہ میں سے آیت نمبر 50 کون سی ہے، آیت نمبر 60 کون سی ہے، ان کے ہاں آیت نمبر ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، ان کا تو حفظ ہے، انہیں پتہ ہے آیت ختم کہاں ہوتی ہے، آیت شروع کہاں ہوتی ہے. یہ نمبر وغیرہ کا چکر تو بعد کی بات ہے. جب کتابی شکل میں قرآن پرنٹ ہونا شروع ہوا اور یہ ریفرنسز آنے شروع ہوئے، اس زمانے میں کوئی نہیں کہے گا سورہ نمبر 33 آیا نمبر 6، اس طرح کوئی بات نہیں کرے گا. وہ یاد نہیں سورہ احزاب کی آیت، اس طرح بات کریں گے وہ، سمجھ رہے نا. اب ہمیں پتہ ہے کہ بقرہ کی 286 آیات ہیں. اب ہمیں معلوم ہے ان 286 آیات میں ایک آیت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تمہیں کیا بنایا؟ درمیانی امت. درمیان کی آیت ہے آیا نمبر 143، بالکل ہاف. اس میں کہا ہے ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے. درمیان کا لفظ صرف درمیانی آیت میں استعمال ہوا ہے 286 آیات میں سے. سبحان اللہ، ہاؤ ان دا ورلڈ. اور یہ بھی نہیں کہ کسی نے دعویٰ کیا دیکھو تو صحیح ہے، دیکھو کہاں درمیان میں آیا یہ بھی نہیں. اب سے کیونکہ درمیان کی اور بیلنس کی بات ہو رہی ہے، 2-3 منٹ رہ کے ایک اور آخری مثال آپ کو دے دوں الفاظ کی. اللہ تعالیٰ سورہ مدثر فکبر وربک
فکبر وثیابک فطہر۔ ربک فکبر کے معنی اب صرف اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اور صرف اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ آیت کا پہلا حرف ہے وا۔ وا کے عربی میں تقریباً 19 فائدے ہیں، یعنی 19 وجہوں سے استعمال ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک وجہ ہے اینڈ یا اور، جسے اردو میں کہتے ہیں اور۔ اس کے اور معنی بھی ہیں۔ وا کو واو الاستئناف بھی کہتے ہیں۔ واو الاستئناف اس وقت استعمال ہوتا ہے جب آپ نے نیا جملہ شروع کرنا ہو۔ انگلش میں جب نیا جملہ شروع کرتے ہیں تو کیپٹل لیٹر استعمال کرتے ہیں نا۔ پرانی عربی میں واو کا مقصد یہ بھی تھا کہ نہ صرف اینڈ ہو بلکہ نئے جملے کی ایک علامت ہے کہ واو استعمال ہو رہا ہے، اسے واو الاستئناف کہتے ہیں۔ اچھا، واو الاستئناف کو چھوڑ کے باقی آیت رہ گئی ربک فکبر۔ اب صرف اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ پہلا حرف ربک میں را ہے، ربک۔ آخری حرف غور سے سننا، ربک فکبر۔ آخری حرف کیا ہے؟ شروع میں رے ہے، آخر میں رے ہے، سنائی دیا؟ اب دوسرا حرف سننا، ربک۔ دوسرا حرف کیا ہے؟ با اور بے پہ کچھ سنائی دیا؟ کچھ بے پہ مزید کچھ تشدید ہے، شدہ ہے نا بے پہ، ربک۔ اب دوبارہ سننا آخر میں، ربک فکبر۔ پہلا حرف را، آخری حرف را، دوسرا حرف با تشدید کے ساتھ، آخری سے دوسرا حرف را با تشدید کے ساتھ۔ اچھا، ربک۔ تیسرا حرف کیا ہے؟ کاف۔ ربک فکبر، ربک فکبر۔ تیسرا حرف کاف ہے، آخر سے تیسرا حرف کون سا ہے؟ کاف ہے، پھر درمیان میں فا ہے۔ ربک فکبر، صرف اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی نے جملہ لکھنا ہو کسی بھی زبان میں جو شروع سے آخر تک بیلنس ہو، یعنی اس کا عکس ہو، یہی الفاظ پہلا حرف آخری حرف ایک ہو، دوسرا اور دوسرا سیکنڈ لاسٹ، تیسرا اور تھرڈ لاسٹ ایک ہو، اس طرح کا جملہ ہو، اگر آپ اس طرح کا جملہ بنا بھی سکیں تو لکھنا تو پڑے گا نا، لکھنا تو پڑے گا۔ اور اگر بولنا بھی ہو تو ایک دفعہ میں بول کے نکل آئے گا کہ بار بار سوچنا پڑے گا؟ بار بار تو سوچنا پڑے گا۔ اور اگر آپ بنا بھی لیں اس طرح کا جملہ تو دو مسئلے ہوتے ہیں جملے میں۔ ایک ہوتا ہے جملے کی آواز، اس کے حروف، دوسرا مسئلہ ہوتا ہے جملے کے معنی۔ تو اگر آپ کا سارا زور سپیلنگ پر ہے تو کیا چیز کمپرومائز ہو گئی؟ معنی تو کمپرومائز ہو گیا۔ آپ معنی کنٹرول نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا سارا مسئلہ اب سپیلنگ ہو چکا ہے۔ قرآن کی خوبصورت آیت ہے صرف اپنے رب کی بڑائی بیان کر۔ اس کے معنی ہیں، اس کے معنی ہیں، اور معنی کے ساتھ ہی تقریب پورا بیلنس ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی کتنی دفعہ میں، اس میں کوئی ایڈیٹوریل پروسیس ہے کہ ایک دفعہ کہا نہیں چھوڑو اس آیت کو ایسے کر دو، یہاں ڈال دو، پھر یہ بہتر نکلے گا، پھر بیلنس ہو جائے گا، اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے؟ آیت ایک دفعہ کہی گئی، یاد کی گئی، سنائی گئی، ذکر کیا گیا، یہاں تک کہ رسول نے خود صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ دیکھو را کو شروع میں اور رے کو آخر میں، با کو اس کے بعد با کو آخر میں، دیکھو یہ سب کو وہ تو کہہ بھی نہیں سکتے تھے۔ وما كنت تتلو من قبله من کتاب، وہ تو پڑھتے ہی نہیں کتاب، انہیں تو رے، را اور با اور کاف ان حروف کا تو انہیں علم بھی نہیں آتا، ان کو ان چیز کا علم بھی نہیں دیا، انہیں تو صرف وہی سے قرآن پڑھنا سکھایا گیا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اب آ کے ہم اس دور میں یہی قرآن پڑھ رہے ہیں اور ایسی ایسی باتیں نکلتی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہی ہو سکتے ہیں، یہ انسان کی قدرت میں نہیں ہے اس طرح کی بات کرنا، تو یہ کچھ تھوڑی سی مثالیں تھیں آج کے لیے انشاءاللہ تعالی۔ اب کل جو now the exciting stuff begins بإذن اللہ،